کہتے ہیں کہ میں اس کو نا جب مجھے پتہ چلا کہ 8 دن سے کولڈ اسٹوریج میں, تو آئی واز لائک کہ یار یہ تو بڑا اسٹف ہو چکا ہوگا اور بالکل ہی ایک پتھر بن چکا ہوگا, اور اس کی جو ہے نا کیا کنڈیشن ہوگی واللہ عالم. کہتے ہیں when I touched his body it was warm and it was soft. اچھا. کہتے ہیں جب میں نے اس کا چہرہ کھول کے دیکھا کہ ابھی سے بالکل ویک اور اسکیلیٹن اس کی شکل ہو گئی ہوگی اور اسکن اندر چلی گئی ہوگی, آنکھیں پاپ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور بند ہوتی ہیں بٹ پاپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں he started crying. لوگوں کو بلایا اور کہا چہرہ دیکھو. جب لوگ آئے ان کا چہرہ دیکھا, bro he was smiling, a proper smile, like it was like he was smiling. حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة. یار ایک مجھے سبحان اللہ اسٹوری یاد آ گئی. وہ سعودی ایک داعی تھا, وہ ویکیشنز کے لیے یورپین ایک کنٹری کی جہاں فرینچ بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں گئے تو سنس ہی واز انوالوڈ ان دعوہ اینڈ ویل کنیکٹڈ, لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا, کہا کہ سنس آپ ویکیشنز پہ آئے ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم دعوت کرتے ہیں تو آپ بھی کریں. سبحان اللہ ہی ہیڈ سو مچ پیشن فار دعوہ, اور ساتھ عمل بھی تھا ان کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ, آلدو میں ویکیشنز پہ ہوں, فیملی کے ساتھ ہوں, بٹ آئی کم. ان کا مسجد میں ایک لیکچر رکھوایا انہوں نے, اینڈ ہی وینٹ دیئر. سنس ان کو فرینچ نہیں آتی تھی تو وہ عربی میں لیکچر دینا تھا انہوں نے, ساتھ ان کے ایک بردر کے جو ٹرانسلیٹر تھے ان کے, وہ اس میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. بیفور دے انٹرڈ دا مسجد, انہوں نے کہا وضو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ کے تحیۃ المسجد پڑھ کے پھر انشاءاللہ لیکچر دیں گے. وہ جب وضو کرنے لگے نا, تو جو ٹرانسلیٹر تھا نا ساتھ, اس کو ایپیلیپٹک سیجر ہوا. ہی اسٹارٹڈ شیورنگ. لوگ آ گئے, بٹ یہ جو داعی تھے انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وداؤٹ پینکنگ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پڑھتے رہے, بٹ قدر اللہ ہی پاسڈ اوے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس گورنمنٹ کی نظر میں یہ داعی تھا, تو دے ایکیوزڈ ہم آف کلنگ ہم. یس برو, انہوں نے جیل میں ڈال دیا ان کو. لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں, ہم نے دیکھا ہے نہیں مارا. انہوں نے بس کسی طرح سے کیس بنا کے, بیکاز یو ود ہم اینڈ وی ہیو ڈاؤٹس آن یو, تو وہ آپ نے آپ کو ڈال دیا. سعودی گورنمنٹ انوالو ہوئی, وہ اس کو کلیم کر رہی تھی کہ ہمارا بندہ دے, کیونکہ سعودی نیشنل تھے. 1 سال گزر گیا, جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اس سال میں باہر نکل جاؤں گا. برو سعودی گورنمنٹ نے ایفرٹس کی, بٹ انہوں نے اس کو ریلیز نہیں کیا. اینڈ سبحان اللہ ہی واز سچ اے پیشنیٹ داعی. وہ وہاں پہ جو نان مسلم تھے ان کو دعوت دیتے رہے, اینڈ سم آف دیم بیکیم مسلمز الحمدللہ. اچھا. وہ بات کرتے کرتے 2 سال بھی گزر گئے, 3 سال بھی گزر گئے, 4تھا سال جب آیا نا برو, ان کو جو ایک گلٹ تھا نا کہ مجھے بلیم کیا گیا فار کلنگ مائی بردر, ٹھیک ہے, یہ بہت کھا رہا تھا. سبحان اللہ ہی پاسڈ اوے. اچھا. ان دا جیل. سعودی, یہ ان کی فیملی کو پتہ چلا کہ آپ کا جو چلا گیا اس دنیا سے, تو انہوں نے سعودی جو ایمبیسی تھی کانٹیکٹ کیا اس ملک میں. انہوں نے فوراً سے کہا, کال کیا اور کہا کہ پلیز ڈونٹ ٹچ ہم, ڈونٹ ڈو پوسٹ مارٹم XYZ, ڈونٹ ڈونیٹ ہز آرگنز ٹو ادرز, ہمیں واپس لے کے آنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وی ایکسیپٹ دس. سعودی نے ایئرپلین بھیجا, انہوں نے ان کو کیری کیا, واپس لے کے آئے. واپس جب لے کے آئے تو برو تقریباً نا وہ اس کولڈ اسٹوریج میں 8 دن پڑے رہ گئے اس ملک میں. 8 دن بعد پلین پہنچا, وہ سارا جو پروسیجر کمپلیٹ ہوا, واپس لے کے آئے. تو جب واپس لے کے آئے تو سبحان اللہ شیخ عباس بطاوی کہتے ہیں کہ میں اس کو نا جب مجھے پتہ چلا کہ 8 دن سے کولڈ اسٹوریج میں, تو آئی واز لائک کہ یار یہ تو بڑا اسٹف ہو چکا ہوگا اور بالکل ہی ایک پتھر بن چکا ہوگا, اور اس کی جو ہے نا کیا کنڈیشن ہوگی واللہ عالم. کہتے ہیں when I touched his body it was warm and it was soft. اچھا. کہتے ہیں جب میں نے اس کا چہرہ کھول کے دیکھا کہ اب یہ سب بالکل ویک اور اسکیلیٹن اس کی شکل ہو گئی ہوگی اور اسکن اندر چلی گئی ہوگی اور آنکھیں پاپ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور بند ہوتی ہیں بٹ پاپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ he started crying. لوگوں کو بلایا اور کہا چہرہ دیکھو. جب لوگ آئے ان کا چہرہ دیکھا, bro he was smiling, a proper smile, like it was like he was smiling. So bro بڑے حیران ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں نے اتنے عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں, میں نے اس سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کے نہیں دیکھا. اور پھر وہ سبحان اللہ ان کو غسل دیا, اور کہتے ہیں کہ باڈی سے نا بو آتی ہے, بو آنا شروع ہو جاتی ہے, بٹ کہتے ہیں کہ بڑی سویٹ فریگنس تھی ان کی باڈی سے. اینڈ ہم نے ان کو غسل دیا اور تدفین کیا اور پھر ان کو دفن کیا قبر میں. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مسکراتا اور خوش چہرہ میں نے زندگی میں آج تک دیکھا تھا. وائی یوز ٹو کال پیپل ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ ہی واز اے پریکٹسنگ مسلم.
اور سبحان اللہ یعنی اس لانگ سٹوری میں نے بہت شارٹ کر کے بتائی ہے. شیخ علی جابر رحمہ اللہ جو مکہ کے امام تھے, شیخ سدیس سے پہلے جو خادم الحرمین تھے, جن کی مجھے دعوت بھی بہت پسند ہے, آپ کو پتہ ہے برو, ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ ان کی بھی جب ڈیتھ ہو گئی, اور شیخ آپ ویڈیوز دیکھیں نا شیخ علی جابر اگر یوٹیوب کریں, کوائٹ ہیلدی ماشاء اللہ, ہاں بلکی تھے کافی. کہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پروسیجرز کی وجہ سے ہمیں کولڈ اسٹوریج میں رکھنا پڑا. کہتے ہیں جب ہم نے کولڈ اسٹوریج سے نکالا ان کو ملٹیپل ڈیز بعد, کہتے ہیں ہم 8-9 لڑکے آئے کہ ان کی باڈی کو اٹھائیں گے اور ہم لے کے جائیں گے. کہتے ہیں کہ ان کا وزن اتنا لائٹ تھا کہ جسے ہم نے کسی اسکنی بندے کو اٹھایا ہوا اور کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے. اینڈ ہز باڈی واز وارم ان دا کولڈ اسٹوریج. اس کی بات سمجھ میں یہ آتی ہے سبحان اللہ. ابھی ہم جو ریگریٹس کی بات کر رہے تھے کہ جس کا ویژن کلیئر ہے نا برو, کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے, میں کہاں تھا, ابھی کہاں پہ ہوں اور کہاں پہ میں نے جانا ہے, تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. دیز پیپل نو فار دا فیکٹ, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر یہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں, استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسے لوگوں کے دوست فرشتے ہوتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اینڈ سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جو موت کے وقت مسکرائیں. دیز پیپل ایکچولی سی اینجلس کمنگ, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے, زندگی اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے, ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں, بٹ ناؤ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فنشڈ. مشکلات چلی گئی ہیں. اب ہم جو کہتے تھے کہ یا اللہ اپنا دیدار کروا دے, اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک, دیٹ تھنگ از اوور. اور ایک جو نیا ریلم ہے جہاں پہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. ایسے لوگوں کے لیے برو پھر ڈیتھ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی, وہ تو اپنے رب سے ملاقات کا شیخ, وہ میں ایکچولی نا شیخ فضل الہی کی ایک بک پڑھ رہا تھا, سبحان اللہ. یا اخی وی ہیو ٹو کنیکٹ اور سیلف ود نالج. بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک حدیث کا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جنرلی نا لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ مر جاؤ گے, موت آ جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے ذہن کو ذرا الائن کر لو. ہم کہتے ہیں فرسٹلی والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے شدید محبت رکھتے ہیں کس سے, اللہ تعالیٰ سے. ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم آپ اس دنیا میں تو نہیں ہم آپ سے مل پائے, ہمیں آخرت میں آپ کا ساتھ مل جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی جو ابد الآباد جو یعنی پلیجریبل جو انجوائمنٹ ہے اس کو ہم پالیں. ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن یو ہیو ٹو کراس اے برج. موت ایک بیریئر نہیں ہے, موت ایک برج ہے جس سے ہم کراس کریں گے تب ہی ہم ادھر جا سکیں گے. سو کنسیڈر ڈیتھ ایز اے برج. یہ تو ایک کنیکشن بناتی ہے آپ کی اس دنیا سے اس آفٹر لائف سے. تو دس از اے گڈ تھنگ. ایز فار ایز یو آر ان دا وہیکل آف دس باڈی, آپ یہ جو بھی کون ہے نا اس سے نکل نہیں سکتے, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ابراہیم الحربی سے پوچھا نا غالباً ملک بن مروان نے کہ وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ and we love to live. He said لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم, because you have built this life and you have destroyed the hereafter. That's why you don't want to go from a place which you have invested to a place which you have destroyed. وہ ایسی بات ہے, میں نے اگر اسلام آباد کا گھر بہت لیوش کمفرٹیبل کوزی بنایا ہوا ہے نا, اور میرا لاہور میں گھر بالکل ہی ایسے ہی ہے کہ بالکل وہاں پہ جالے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں. جس طرح گاؤں میں اکثر لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں پسند آتا, پسند نہیں آتا, شہر سے جاتے ہوئے. I would not like to leave اسلام آباد again. Like wise جو تو مرنا چاہتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا نا تتنزل علیہم الملائکہ, وہ دس از ریئل. میں جانتا ہوں اپنے ماموں کو اور اپنے چاچو کو, چاچا تھے جو میرے پاپا کے بڑے بھائی, ہم چاچا بولتے ہیں بٹ تایا تھے وہ. برو سبحان اللہ, when they were dying, ایک تو کینسر تھا, دوسرے کو بھی غالباً کوئی کینسر تھا, لیور کینسر تھا غالباً. تو when they were dying bro, ان کی نا حالت بہت ٹائٹ تھی, یعنی سسے کی پین. سبحان اللہ, نیک لوگ تھے انشاءاللہ. اور جیسے ہی موت کا وقت آیا نا برو,
دونوں کی آنکھیں ایسے نا پھٹی اوپر آسمان کی طرف اور منہ کھولا ان کا. اور میرے کزنس کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی کیپیبلٹی انسان کی نہیں ہے کہ وہ اتنی آنکھیں کھولے, یعنی ان یوزول طریقے سے آنکھیں کھولنا کہ اتنی آنکھیں کھولے. اینڈ سبحان اللہ واٹ ہیپنڈ اینجلس. اب کچھ لوگ اچھے اینجلس دیکھتے ہیں, جس سے ٹرو واقعہ برو, ایک شخص تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے دوست شیخ ہیں, وہ بتا رہے تھے اپنے دوست کے فادر کے بارے میں کہ میرے دوست کے فادر بڑا نیک انسان تھے. کہتے ہیں when he was admitted to the hospital, کہتے ہیں وہ ہاسپٹل میں تھے اور کہتے ہیں میں ان کا خیال رکھ رہا تھا کیونکہ ان کی طبیعت بڑی اچھی کی, بڑے نیک تھے, تو میں ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور بیٹا خود نریٹ کر رہا ہے, شیخ کو انہوں نے بتایا اور شیخ پھر لیکچر میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کھڑا ہوا تھا دروازے اور ان کے بیچ میں ایسے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا بیٹا ذرا جگہ دو, مہمان آئے ہیں. تو انہوں نے ایسا دیکھا کہ مہمان آیا ہوگا بٹ دیر واز نو گیسٹ, تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ وہ بڑے مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شاید سکرات الموت, کیونکہ کہتے ہیں میرے فادر بڑے ایلیگنٹ, بڑے اسمارٹ, شارپ, ایسے انسان کبھی نہیں تھے کہ ایسی حرکتیں کریں. ہی نو واٹ ہی واز ڈوئنگ. اگلے دن کہتے ہیں دوبارہ ایسا ہوا کہ ہی اسٹارٹڈ سیئنگ السلام علیکم ورحمۃ, وعلیکم السلام ورحمۃ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, اینڈ دس از ٹرو اسٹوری بائی دا وے. وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کن کو دیکھا, کن سے ملاقات کی؟ کہتے ہیں یار بڑے خوبصورت چہرے والے, وائٹ کلوتھز, وائٹ, کچھ کی ٹوپیاں کچھ کے ٹربنس تھے, اور لوگ آئے میری عادت کے لیے مجھے ملنے آ رہے تھے, مہمان آئے ہوئے تھے. اینڈ کہتے ہیں اگلے دن ہوا یہ, یعنی ملٹیپل ڈیز 2 دن ہوا. پھر کہتے ہیں کہ میرے چاچو آئے ہوئے تھے اور میں اور میرے چاچو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور فادر لیٹے ہوئے ہیں, ہم آہستہ بات کر رہے ہیں بیکاز فادر واز سلیپنگ. اور میرے چاچو کہہ رہے ہیں کہ یار تیرا جو باپ ہے نا, اس نے لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کی ہیں, کبھی کسی پہ سختی نہیں کی. اور اس کی ایک دعا تھی, وہ یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا, اور مجھے کبھی یہ اسٹیٹ نہ آئے کہ میری وجہ سے لوگ تکلیف میں آ رہے ہوں, مجھے کسی سے ہیلپ نہ مانگنی پڑے یار اب سوائے تیرے. اینڈ یو نو یہ باتیں کر رہے تھے. اور جب فادر کے پاس گئے تو ان کو موو کیا کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, اینڈ سبحان اللہ ہی واز ڈیڈ. وائل دے ور ٹاکنگ کہ تمہارا باپ یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے دعا کرنا کہ میں کبھی کسی سے مدد نہ مانگوں, میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں, کہ وہ میرے ہیلپ کرنے کے لیے آئیں. ڈیورنگ this conversation he passed away without asking anyone for help. Allah Akbar. And this is one of the du'as of Rasulullah, Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. تیرے علاوہ ہمیں نا اب دیکھیں وہ you know we'll come to that ayah again. اب دیکھیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, میننگ جو فرشتے ہیں وہ ہوسٹ ہیں اس شخص کے, رائٹ. جس شخص کو یقین آ گیا کہ میرے ہوسٹ فرشتے بننے والے ہیں, نزلا من غفور الرحیم. نزلا means اللہ سبحانہ و تعالیٰ will be hosting his slave. اور جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, جنرلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, we put on perfume, اور یہ وہ ہم نے ہوسٹ سے کیسے بات کرنی ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, things of that sort. تو آپ تیاری کر کے جاتے ہو بیسکلی. اور برو جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ کیسے ٹریٹ کرتا ہے آپ کو؟ ہاں جی, جب فار ایگزامپل کسی کے گھر آتے ہیں میکسیمم اپنی جو اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں, تو سملرلی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, ہی ول بی ہوسٹنگ اس, تو ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہوسٹ کے لیے تحفے بھی تو لے کے جاتا ہے نا بندہ کہ آپ جزاک اللہ. لیکن اینجلز بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے. سم ٹائمز دے یو وڈ سی پیپل ان وائٹ کلوتھس اینڈ ادروائز آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا. وہی ہے نا کہ ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ وہ مار رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایکچولی the very reason why people smile at the time of death وہ کیا ہے, they look at those angels نا, وہ ایک مومنٹ آف پلیئر ہوتا ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ شاید خاتمہ اچھا تھا. برا بن عازب کی حدیث ہے یار, لمبی حدیث ہے, میں اس کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی ڈیتھ ہو گئی, کہتے ہم جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے, بقیع تک پہنچے, اللہ کے نبی نے کہا رکھ دو اس کو نیچے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بیٹھ گئے, تو جو اللہ کے نبی کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے تھے, ہم بھی فوراً سے بیٹھ گئے. اور کہتے ہیں اتنی سائلنس تھی کہ ایز ایف ہمارے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وی آر ناٹ موونگ ایٹ آل. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نا سے جو اسٹک تھی نا اسے اثاثے سے پوک کر تھے گراؤنڈ پہ سے, اینڈ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف اور پھر زمین کی طرف 3 دفعہ اپنے کیا, اینڈ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. 3 دفعہ کہا, پھر ہمیں کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اور پھر جو حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جب ایک نیک انسان جاتا ہے نا دنیا سے,
the angel of death comes to him and the angel of heaven they come to him, اور وہ وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں as far as his eyes can see with bayd al-wujuh, beautiful faces. ٹھیک ہے, so it means کہ not one angel bro, multiple thousands of angels. You start seeing a creature that you have not seen before. That's the, and you're alive by the way. یہ آپ کے لاسٹ مومنٹس ہیں, بالکل ڈیتھ سے پہلے والے, ڈیتھ سے بالکل پہلے والے, جو آخری چند لمحات 2-3-4 سیکنڈ ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ریلم ہے نا وہ انلاک ہو جاتی ہے. اچھا, اور جب وہ انلاک ہوتا ہے نا, آ جاتا ہے اور پھر کچھ لوگ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر. ایگزیکٹلی, they cannot hear or listen to people, but some people اللہ تعالیٰ جن کے سائنس شو کروانا چاہتا ہے وہ کروا بھی دیتا ہے. تو اینجل آف ڈیتھ آتے ہیں اور پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے, پاؤں سے روح نکلتی ہے گھٹنوں تک, انٹل دا جو آپ کی سورہ قیامہ میں کیا آتا ہے, ساق جو ہے نا جو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, آج جانے کا وقت آ گیا.